السلام علیکم پاکستان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عارف کاظمی۔ گزارشات عرض یہ کرنی تھی کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال اس وقت خطے کی اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور جس طرح سے میں مسلم امہ کو خاموش دیکھ رہا ہوں کہ حیرانگی ہو رہی ہے میرے کو کہ واقعی یار مسلمان جو ہیں وہ اس خطے میں ابھی آباد ہیں یا نہیں ہیں۔ خصوصاً اس وقت اگر آپ موجودہ صورتحال دیکھیں تو اس وقت جو آپ کے سامنے ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں، سب کو پتہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں سب ماشاءاللہ، کہ 34 اسلامی ممالک کی ایک فوج ہے جس کے سربراہ ہمارے یعنی کہ پاکستان کے ماشاءاللہ سے جنرل راحیل شریف صاحب ہیں، اور وہ فوج آپ کے سامنے کی بات ہے کہ وہ ایکٹیو ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ نان ایکٹیو ہے، سیکنڈ آرم سے لیس ہے، ہر قسم کے جدید ترین طیارے، افواج، اسلحہ، سارے گولہ بارود، سب کچھ ہے الحمدللہ آپ کے سامنے۔ پچھلے ادوار میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور کچھ ڈھکی چھپی پوشیدہ بات نہیں ہے کہ جب معاملات یمن سے چل رہے تھے تو یمن پہ کافی بمبارڈمنٹ کی تھی، فائٹس ہوئی تھی، جو کہ اب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ آپس میں دست و گریباں ہونا ہی نہیں چاہیے دو مسلمان اسلامک کنٹریز کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہاں پر کچھ بہتری آئی، امن و سلامتی قائم ہو گئی ہے۔ تو یہی اس وقت جو آج کا میرا موجودہ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے، اس وقت جو اس وقت فلسطین کی صورتحال ہے، اور اسپیشلی اب میں دوبارہ ایک اور عرض کروں گا کہ پاکستان جو کہ خطے میں ایک الحمدللہ ایک اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی حیثیت اور وقت رکھتا ہے کہ مت پوچھیں کہ آپ، لازمی بات ہے بھائی، آپ ایٹمی طاقت ہے نا، آپ نے کوئی یہ شبرات پر پٹاخے پھوڑنے کے لیے آپ نے یہ طاقت تھوڑی حاصل کی، آپ نے یہ طاقت استعمال کرنی ہے جہاں پہ جاہریت ہو، جہاں پہ اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہو، جہاں ظلم ہو رہا ہو، جہاں جبر ہو رہا ہو۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ اول مسلمانوں کا، جو خواہ وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا کوئی بھی ہو، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص لوگ ہوں، جو بھی ہو ہر کسی کو عزیز ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ان بے کس مجبور معصوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے جو نہتے ان کے ظلم و ستم کا عرصہ دراز سے شکار ہے، اور پوری امت مسلمہ کے 57 ممالک صرف بغور، جیسے کہتے ہیں نا OIC، اس پر کاربند ہے کہ صرف دیکھ رہے ہیں ان کو بیٹھے ہوئے کہ اچھا یہاں پہ تو ظلم ہو رہا ہے، اور سب اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ جی ہماری باری کب آنی ہے۔ تو مقصد صرف اتنا ہے کہ ہوش کے ناخن لیں اور مسلمان امہ جاگے، خاص طور پہ الحمدللہ پاکستان کی ایک خطے میں ایک طاقت ہے، ایک حیثیت ہے، ایک وقت ہے، جس کا آپ کو بہترین آپ کو مثال دوں کہ دیکھیں جو 34 اسلامک ممالک کے افواج کے جو سربراہ بھی جو بنائے گئے نا، تو وہ بھی آپ کی فوج سے تعلق رکھنے والے جنرل راحیل شریف صاحب کو بنایا گیا۔ تو سر اس وقت بھی اگر ہم نے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد نہیں کی تو آخر پھر ہم کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ جب فلسطین مٹ جائے گا، جب وہاں کی نسل کو مٹا دیا جائے گا، یا وہاں ہر طرف تباہی اور بربادی یعنی کہ سمجھ لیں لازم ہو جائے گی، کب کریں گے آپ؟ کب ان کا ساتھ دیں گے؟ کب ان کی حمایت میں بولیں گے؟ بھائی اتنے یعنی کہ ماشاءاللہ سے دولت مند امیر ترین اسلامک کنٹریز ہیں جن کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ، بہترین اسلحہ خرید سکتے ہیں، ایمونیشن جس طرح سے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور جس طریقے سے چاہیں اس کو اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہو۔ بہرحال لوگ تو بیچارے بہت بولتے ہیں، میں بھی اسی طریقے سے بول رہا ہوں، اور میری بھی آواز جائے گی، اور کچھ سنیں گے اور کچھ نہیں سنیں گے اور خاموش ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک سمجھ لیں کہ ہمارے ہی مسلمان ملک کا یہ حال ہو رہا ہے، اور یہ نہیں سمجھنا بھائی یہ آپ بچ جائیں گے نا، آپ کا بھی آئندہ آنے والے دنوں میں یہ نہیں سمجھ لینا کہ وہ وائٹ ایلیفینٹ ہے نا سر، وہ کسی کا بھی نہیں ہے نا، دماغ میں رکھ لینا آپ، اس نے صرف یوز کرنا ہے آپ کو، اور جو یوز کرنے کے جب قابل نہ رہو گے آپ تو آپ کی بھی بربادی کے دن شروع ہو جائیں گے، صحیح ہے نا؟ تو آگے اللہ کی مرضی ہے،
سیکنڈ ایک اور اہم ترین پوائنٹ میرا اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ بھلا کرے آپ کا، کہ اس وقت نون لیگ خاص طور پہ بڑی فارم میں نظر آ رہی ہے نا، کہ وہ ایکٹیو تھی کہ بھائی جلسے جلوس وغیرہ کرنے کے پروگرامنگ تھی ان کی اچھے خاصے، لیکن میں نے دیکھا کہ اچانک انہوں نے جلسے منسوخ کر دیے نا، فی الحال وقتی طور کے لیے، یعنی کہ یہ نہیں کہ پرماننٹ انداز میں کیا کوئی غلط بیانی کروں، نہیں، ابھی فی الحال انہوں نے منسوخ کر دیا. تو اس کی وجہ میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کری، تو مجھے یہ نظر آیا، لازمی بات ہے، دیکھیے جہاں کہیں بھی جلسے جلوس وغیرہ ہوں گے تو لازمی ہے، مسلمان قوم ہے، امہ ہے، جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے بیچارہ، جس سے جو ہو سکتا ہے بنتا ہے، بھلے وہ بریانیاں ان کی کھائے اور بھلے سے وہ ہونڈا CG125 بھی مل جائے اس کو، لیکن وہ پھر بھی نعرہ مار دے گا کہ جی وہ امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد، فلسطین کے حق میں نعرے لگ جائیں گے، لازمی بات ہے. تو انہوں نے فی الوقت، کیونکہ لازمی بات ہے یہ تو لے کر آنے والے ہی ان کو وہی طاقتیں ہیں جن کے خلاف وہ نعرے لگا دیں گے، ان کے جو چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں ان سے. تو انہوں نے فی الوقت جو ہے وہ اس کو منسوخ کر دیا ہے، اپنے تمام جلسوں کو، اور پوسٹمون کر دیا. یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ نہ کرے کہ فلسطینیوں کے کسی حق میں کیا ہو، کہ فلسطینی قوم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس پاداش میں اس کو پوسٹپون کیا ہے. نہیں سر، یہ اس لیے نہیں کیا، اس لیے کیا تاکہ وہ جو جلسے و جلوس ہو اس میں ان کے خلاف نعرے نہ لگائے جائیں، ان کے خلاف بات نہ کی جائے، کہ ان پہ یہ تاثر آئے کہ اینٹی امریکن یا اینٹی مغرب ہے یا اینٹی اسرائیل ہے. صحیح ہے، جو میری سمجھ میں آ رہی ہے بات. بہرحال یہ ہے کہ عقل ناقص ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، جتنی انسان کی فکر ہوتی ہے، جتنی تعلیم ہوتی ہے، اس کی سوچ کے مطابق کرتا ہے. تو مجھ ناچیز سے تو یہی ہے، میں نے تو یہی مطلب نکالا ہے. ورنہ اس موقع پر جبکہ میاں صاحب ماشاءاللہ سے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حج اور عمرہ کر کے آ رہے ہیں، یا انہوں نے پاکستان کو پتنی یا یورپ یا امریکہ کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا، اور اتنی ترقی دے دی ہو، تو وہ آ رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اس وجہ سے ان کا اتنا استقبال ہو رہا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے سر، قوم بے وقوف نہیں ہے. اب ایک دفعہ نہیں 25 دفعہ آؤ، لیکن فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ کوئی بے ایمانی کوئی اعلیٰ درجے کی کر جائیں تو کر جائیں، ورنہ ووٹ نہیں پڑنا آپ کی نون لیگ کو، یہ دماغ میں رکھیے گا آپ. کیونکہ کرا کرایا کچھ نہیں ہے، سرکار سب کھا گئے، پورا ملک کھا گئے، اور صرف اگر مستقبل بنایا ہے تو وہ اپنا بنایا اور اپنی اولاد کا بنایا ہے، کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی وہ بھی پاکستان پہ وہ لوگ بھی حکمرانی کرتے رہے. صحیح ہے نا، یہ انہوں نے تو کر لی جو کرنی تھی، اور جو ہمارا حال کرنا تھا، ہمارے ملک کا حال کرنا تھا، وہ تو کر دیا. لیکن اب ان کی نسل بھی یہی کرنا چاہ رہی ہے، یہی کروانا چاہ رہے ہیں، اس سے بھی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ فکر مندی ہونی چاہیے، خاص طور پر پاکستانی قوم کو. الحمدللہ اب تو اللہ کا شکر ہے، کافی حد تک شعور ہے، سمجھداری آ چکی ہے. اور جو بھی ان کے ہینڈلرز ہیں، جو بھی ان کے کیئر ٹیکرز ہیں، جو مسلط کرنا چاہ رہے ہیں یا لانا چاہ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی عقل مندی کی دلیل ہوگی یا کوئی عقل مندی کا فیصلہ ہوگا. سر کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسا کام کیا جا رہا ہے، تو بیرونی آقا کبھی کارآمد ثابت نہیں ہوئے. کبھی انہوں نے ساتھ، وقت پڑنے پہ تاریخ بتاتی ہے پاکستان کی، کبھی انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو لہذا عقل کے ناخن لیں اور اپنی قوم کا، اپنے ملک کا سوچیں، اور اپنی قوم اور اپنے ملک کا ساتھ دیں. بس یہی کہنا چاہوں گا. آگے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. ہماری تو دعا یہی ہے سب سے پہلے تو فلسطین کے حق میں، کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، آمین. اور ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو شر سے محفوظ رکھے، الہی آمین. وعلیکم السلام.